جو رانائی بہت زمانے کا نہیں، اسی کا پاکستان کا بھائی سلیم جعفری کے اعزاز میں جب ٹہلا کرتے تھے حسین لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی۔ یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ یہاں تو چارہ سازوں کی آج میں بڑا حساس ہوں، چون میرا خیال یہ ہے کہ یہ میرا آخری مشاعرہ ہے اور اس کے بعد میرا کھیل ختم ہونے والا ہے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں۔ اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے کیا کہتے ہیں، اس کے غم میں کیا کوئی شکوہ بھی اب کسی سے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب اس حال میں موجود ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، نن کو عنوان رمز، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی کیا، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی۔ تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں، میرے کمرے میں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ نہیں۔ ارے یار علی نے یہی تو کہا نا ہم سے، علم علم علم، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، سمی بیٹھا ہے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی، میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے، سماعت فرمایا، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، عشرت ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے، ایک رمز ہے، ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن، مشدے عشرت انجام
نہیں پا سکتا. زندگی میں کبھی آرام نہیں. کیا ایک دن پہلی مرتبہ زندگی میں ایک دن سنا رہا ہوں. فارحہ خطی کیوں لکھے جائیں, خطی کیوں لکھے جائیں. فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے, میرے خط جلا دیجیے. فارحہ نگارینا تم نے مجھ کو لکھا ہے, میرے خط جلا دیجیے. مجھ کو فکر رہتی ہے آپ انہیں گنوا دیجیے. آپ کا کوئی ساتھی دیکھ لے تو کیا ہوگا. دیکھیے میں کہتی ہوں یہ بہت برا ہوگا. میں بھی کچھ کہوں تم سے. فارحہ نگارینا اے بنادو کی مینا, اتر بیز نسینا رشک سروے سیمینا. میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. لوہے دل جلا دوں کیا. میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں. لوہے دل جلا دوں کیا. جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. کہکشاں لٹا دوں کیا. جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. وسیم جو بھی سطر ہے ان کی. قاسم بھی بیٹے بچے میرے بھائیے, جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی. کہکشاں لٹا دوں کیا. ہے سوات بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے سوات بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے, میں اسے گنوا دوں کیا. ہے سوات بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے, میں اسے گنوا دوں کیا. جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. نقش جاں مٹا دوں کیا. لوہے دل جلا دوں کیا. کہکشاں لٹا دوں کیا. اے سواد بینائی ان کا جو بھی نقطہ ہے, میں اسے گنوا دوں کیا. جو بھی حرف ہے ان کا نقش جاں ہے جانانا. نقش جاں مٹا دوں کیا. مجھ کو لکھ کے خط جانم, مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید. خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم. مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید. خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم. اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم. مجھ کو لکھ کے خط جانم اپنے دھیان میں شاید. خواب خواب جذبوں کے خواب خواب لمحوں میں یوں ہی بے خیالانہ جرم کر گئی ہو تم. اور خیال آنے پر اس سے ڈر گئی ہو تم. جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے. جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے, پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے. جرم کے تصور میں گر یہ خط لکھے تم نے, پھر تو میری رائے میں جرم ہی کیے تم نے. جرم کیوں کیے جائیں, جرم کیوں کیے جائیں, خط ہی کیوں لکھے جائیں. سر یہ پھوڑیے ندامت میں, نیند آنے لگی ہے فرقت میں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں, وہ خلا ہے اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں. وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں, اس سے کیا گفتگو. قاسم کا ہے میرا ہے نا, شاہ نظام سنو. اور وہ خلا ہے اقبال مجیدی, وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں, اس سے کیا گفتگو. میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہے قاسم مجید سلیم, میرا حجرہ کراچی کا سب سے نمائندہ تخلیقی حجرہ,
میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا شرارت میں میرے کمرے کا کیا بیاں کہ یہاں خون تھوکا گیا روح نے عشق کا فریب دیا روح نے جسم کو جسم کی عداوت میں اب فقط عادتوں کی ورزش ہے اب فقط اثر اب فقط عادتوں کی ورزش ہے روح شامل نہیں شکایت اب فقط عادتوں کی ورزش ہے اب فقط عادتوں کی ورزش روح شامل نہیں اب فقط عادتوں کی ورزش روح شامل نہیں شکایت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم یہ بات قاسم سمجھتا ہے یا یہ آپ کا سلیم جعفری مردود یہ کچھ آسان تو نہیں ہے یہ میرے میں یاد رہنا یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں جہانگیر وہ جو تعمیر ہونے والی اے خدا جو کہیں نہیں موجود اے خدا جو کہیں نہیں موجود کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا میں ایک غزل آخری سنا رہا ہوں حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندرتال انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی ایک ہی حادثہ تو ہے ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی بات نہیں سنی گئی بات نہیں کہی گئی بات بھی تیرے جان جان دل میں رہا عجب سما بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا بات بھی تیرے جانے جان دل میں رہا جب سما یاد رہی تیری یہاں پھر تیری یاد بھی یاد رہی تیری یہاں سین ہمارے روہیل کھنڈ ہے اپنا علاقہ ہے اس کا لفظ استعمال کیا روہیل کھنڈ کا سین خیال یار میں کی نہ بس شب فراق یہ میرا و قاسم کا علاقہ ہے سین خیال یار میں کی نہ بسر شب فراق جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاند نہیں گیا جب سے وہ چاند نہ اس کے اب شعر سنیے باپ اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک قبا بھی سی گئی اس کے بدن کو دھات اٹھا رہا تو اس کے بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے
ایک قبا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ جانگے اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی اس کی امید ناز کا اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دیجئے اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی عمر گزار دی گئی اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے اس کے وصال کے لیے اس کے وصال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب اس کے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کہ تھی خراب اور خراب تیرا فراق جانے جا عیش تھا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی تیرا فراق جانے جا عیش تھا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی کتنے عیش اڑاتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے کتنے عیش اڑاتے ہوں گے کتنے اتراتے ہوں گے جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں جانے کیسے لوگ وہ ہوں گے جو اس کو بھاتے ہوں گے اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا صدا بھائی اس کی یاد کی باد صبا میں اور تو کیا ہوتا ہوگا یوں ہی میرے بال ہیں بکھرے اور بکھر جاتے ہوں گے وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں گے آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہوں گے وہ جو نہانے والا ہے نا اس سے ہم کو مطلب تھا آنے والوں سے کیا مطلب آتے ہیں آتے ہوں یار سنو یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے یارو کچھ تو حال سناؤ یارو کچھ تو حال سناؤ یارو یارو کچھ تو حال سناؤ اس کی قیامت باہوں کا
وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں میاں وہ تو مر جاتے ہوں گے. کیا کہنے جون بھائی؟ مسئلہ یہ کہ جیسے بار بار کہتے جون بھائی کہ ان کے کلام کے بارے میں، کلام تو موجود ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جیسا سنانے والا شاید کوئی اور نہ ہو. اور اب میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ موجود سلطان پوری جون بھائی کو شاعروں کا شاعر کیوں کہتے ہیں. سبحان اللہ جون بھائی.